جو مذاکرات کا تھرڈ راؤنڈ تھا اس میں معاملات طے پا چکے تھے. اندر شاہ محمود قریشی، فواد چودھری اور بیرسٹر علی ظفر اور ساتھ میں شہزاد وسیم، یہ لوگ تھے. بلاول نے ایک بار کیا کہا تھا جب شاہ محمود قریشی صاحب تھے، آپ کو ابھی پتہ لگے گا یہ کیا چیز ہے شاہ محمود قریشی. میں نے ان کو اس وقت بھی دیکھا ہے جب یہ جی اے بھٹو کا نعرہ لگا رہے تھے، میں نے ان کو اس وقت بھی دیکھا ہے جب یہ کسی دوسری پارٹی کے حق میں نعرے لگا رہے تھے. بجٹ کے بعد حکومت جو ہے وہ باقاعدہ الیکشن اناؤنس کرنے کے لیے تحلیل کر دی جائے گی، نگران سیٹ اپ آ جائے گا اور سپٹمبر میں الیکشن ہوں گے. جہانگیر ترین جو ہے ان کی عملی پارٹی کے ذریعے سیاست کا آغاز کل سے شروع ہونے والا ہے. کل باقاعدہ اپنی پارٹی کا نام جو ہے اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. ان کی خواہش ہے کہ اس پارٹی کا نام بھی تجویز کرے، اس میں انصاف اور لیگ کا لفظ نہ ہو. تو لگتا ہے ایسے کہ پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے اس پر حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے. کل کے پی کے سے بھی اہم نام جو ہیں کل اس پریس کانفرنس میں شریک ہوں گے. اسلام آباد اور راولپنڈی کے بھی جو پارٹی چھوڑنے والے لوگ ہیں وہ بھی شریک ہوں گے. السلام علیکم ویورز، رپورٹرز بیٹھک میں آپ سب کو خوش آمدید. میرے ساتھ یاسر بھائی موجود ہیں، بیورو چیف کامران بھائی بھی موجود ہیں. ویورز، کل شاہ محمود قریشی نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، بلکہ میڈیا سے ان کی ملاقات ہوئی تھی بالکل جیل کے باہر ہی ایک سینس میں، اور انہوں نے ایک پیشکش ظاہر کی ہے کہ حالات کو سلجھایا جائے، اور کسی اہم رکن سے وہ ملنا بھی چاہ رہے ہیں. تو موسٹ پرابلی وہ ملاقات جو ہے ہو جائے گی. ایک سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں، ان سے تقریباً 4 بجے انہوں نے ذکر کیا تھا کہ آج کے ٹائم ہو جائے گی. تو اس کا جو سلسلہ ہے کہ اس سیاسی جماعت کا مستقبل کیا ہوگا اس سے بہت جڑا ہوا ہے، کیونکہ ریسنٹلی اس سے ایک ہفتے پہلے فواد چودھری، اس کے علاوہ ایک سیاسی جماعت ان کے ڈسکنٹڈ لیڈرشپ ہے، ان کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے شاہ محمود قریشی سے ہی ملنے، اور انہوں نے یہ ظاہر کیا تھا کہ سچویشن کو ہم کنٹرول کیسے کریں. تو اس معاملے پہ اور ابھی ریسنٹلی جو جہانگیر ترین ہے ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں، ایک اپنی نئی سیاسی پارٹی وہ بنانا چاہ رہے ہیں، اس کا نام کیا تشکیل دیا جائے گا اس کے بارے میں ہم لوگ آلریڈی آپ کو بتا چکے ہیں، لیکن کچھ نئی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں، ان کی آگے کیا ایکٹیویٹی ہوگی. یاسر بھائی، شاہ محمود قریشی صاحب ریلیز ہو گئے. ویسے تو ابھی آج کل یہی حالات ہے کہ کچھ اگر کوئی جن کو چھوڑا جاتا ہے وہ کچھ بعد میں پکڑے بھی جاتے ہیں، دوبارہ جیل میں بند کیا جاتا ہے. ان کے لیے اتنی ایکسکلوسیوٹی کیوں ہے؟ شکریہ عمر. بالکل، وہ جب کوئی ڈیل نہ ہو تو ان کو دوبارہ سے پکڑ لیا جاتا ہے، اور جن کی ڈیل ہو چکی ہو یا جو سرنڈر کرنا چاہیں وہ فوری جا کر پریس کانفرنس بھی کر لیتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو، اگر آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بات کی کہ کچھ روز قبل ہی فواد چودھری، مولوی محمود اور عمران اسماعیل، جن اپنی پارٹی انہوں نے جو چھوڑی، اس کے بعد انہوں نے جا کر شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی. 2 گھنٹے کی یہ ملاقات تھی اڈیالہ جیل میں، اور اس کے بعد تقریباً 5 دن یہ خاموشی رہی. لیکن چلے، وہ ملاقات تو رپورٹ ہو گئی، بلکہ وہ رپورٹ کروائی گئی. ہم تمام میڈیا کو وہاں بلوایا گیا کہ بھئی فواد چودھری وہاں میڈیا ٹاک کریں گے، حالانکہ وہ اپنی سابقہ پارٹی چھوڑ کے آ گئے. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اسلام آباد کی تمام جو میڈیا تھی، ان کی جو ڈی سی این جیز تھی، وہ اڈیالہ جیل کے باہر تھیں. اب ان 5 دن یا 6 دن کے دوران اب کن اشخاص نے یا سابقہ جو ارکان تھے یا ایکس وائی زیڈ جو بھی تھے، انہوں نے شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی، یہ تو اب ہمیں نہیں پتہ، لیکن یقیناً ملاقات نہیں بلکہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل شاہ محمود قریشی لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر رہا ہوئے ہیں، اور خدشات یہی تھے کہ ادھر ان کی رہائی ہوئی تو شاید دوسرے کسی کیس میں ان کو وہیں سے گرفتار کر لیا جائے جیسے پہلے کیا جاتا رہا. ان کی صاحبزادی بھی کل وہیں پہنچی ہوئی تھیں اڈیالہ جیل میں، لیکن شاہ محمود قریشی کو گرفتار نہیں کیا گیا. حالانکہ ہمارے جو ہیڈ آفس ہیں وہاں سے مجھے اسائنمنٹ اسسٹنٹ کال بھی آئی کہ یاسر اب یہ کہاں پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، تو میں نے کہا یہ پریس کانفرنس بھی نہیں کر رہے. تو یقیناً یہ ایک ڈیل کا ہی حصہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. اور آج شاہ محمود قریشی جو ہیں اپنے جو پارٹی کے سربراہ ہیں ان سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں. میڈیا تو یہ رپورٹ کر رہی ہے کہ وہ ایک بڑا اعلان متوقع ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا اعلان متوقع ہو. اور جو ہمارے پازیٹیو سورسز ہیں
ان کی تو یہی بات ہے کہ کوئی ایسا اعلان نہیں ہے. البتہ موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کی جائے گی, چونکہ شاہ محمود قریشی بھی اپنی پارٹی کے سیکنڈ کمانڈ جو ہے وہی انہی کے پاس ہے, وائس چیئرمین ہیں, تو یقیناً جو آج اپنی پارٹی کو سربراہ سے ملاقات کریں گے, موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی بات ہوگی, گرفتاریوں پر بھی بات ہوگی, سانحہ 9 مئی پر بھی بات ہوگی, اور اسپیشلی جو گفتگو ہوگی وہ جہانگیر ترین کے حوالے سے ہوگی. دیکھیں, جہانگیر ترین عمران خان کے انتہائی قریبی دوست ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. وہ جانتے ہیں جہانگیر ترین کہ عمران خان کی کمزوریاں کہاں پر ہیں. ٹھیک ہے جی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین جو گیم رچا رہے ہیں یا جو کام کر رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو ان کے سابقہ دوست تھے, جو اب اپنی سیاسی پارٹی کے سربراہ بھی ہیں, ان کی کہاں کیا کمزوریاں ہیں. تو جہانگیر ترین کی ملاقات تو اپنی جگہ, لیکن آج جو شاہ محمود قریشی اپنے پارٹی کے سربراہ سے ملیں گے تو یقیناً اگلے سٹیپ کا ہی آج سوچا جائے گا. اور شاہ محمود قریشی جو ہیں, مجھے نہیں لگتا اب ان کو شاید گرفتار بھی کیا جا سکے, کیونکہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ معاملات آگے پازیٹیولی جا رہے ہیں, تو اس لیے مجھے نہیں لگتا ان کو دوبارہ سے گرفتار کیا جائے. کامران بھائی, جو شاہ محمود قریشی ہیں, ایک سینس میں جو جس سیاسی پارٹی کا ذکر ہو رہا ہے, اس کی وہ ایک سینس میں سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ میں آتے ہیں, مطلب کہ ان کے بھی سربراہ ہیں, کہ اگر کسی بھی پوائنٹ پہ سنبھالنا ہوا اس پارٹی کو تو وہ ہمیشہ اپنی پہلے بھی پیشکش کر چکے ہیں, اور ایک بڑا ان کا ایک امپورٹنٹ رول رہا ہے, اتنا ہی جتنا جہانگیر ترین کا تھا کہ اس پارٹی کو جمع کرنے میں, لوگوں انڈیپینڈنٹس کو اس پارٹی میں لانے کے لیے. تو اس ٹائم وہ ٹیبل پہ کیا ایسی چیز رکھ سکتے ہیں کہ جو برف ہے فائنلی وہ پگھلنا شروع ہو جائے, اور کسی طرف حالات جو ہیں قابو ہو جائیں اس پارٹی کے لیے؟ جی تھینک یو عمر. پہلی بات تو یہ کہ یہ شاہ محمود قریشی سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ میں نہیں تھے, بلکہ یہ پارٹی میں ہی نمبر 2 تھے. یعنی نمبر 2 کا مطلب یہ ہے کہ آفٹر چیئرمین ہی از وائس چیئرمین. تو یعنی کہ سب سے زیادہ جو آفٹر چیئرمین جس کا سب سے بڑا عہدہ تھا وہ انہی کا تھا. تو اس لحاظ سے بھی ایک ان کا ایک وزن ہے, ایک ورتھ ہے کہ وہ جب ان سے کوئی بات ہو رہی ہے تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت عمر بات یہ چل رہی ہے کہ سب کے لیے جتنا بھی یہ جس ہم پارٹی کی بات کر رہے ہیں اس میں چل رہا ہے, انگریزی کا ایک ایڈیم ہے ہابسنس چوائس. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جناب یا آپ ادھر ہیں یا آپ ادھر ہیں, تیسرا چوائس کوئی نہیں ہے. اس وقت بھی صورتحال یہی ہے. جن لوگوں کو سیاستدانوں کو کہا جا رہا ہے انہیں کہا کہ جی یا یہ ہے یا یہ ہے, ابھی بتائیے دیر از نو تھرڈ الٹرنیٹو. یہ حبیب جالب صاحب نے نا ایک دفعہ وہ پیپلز پارٹی کے دور میں وہ چلا تھا, یہ وہ کہتے تھے جناب لاڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو, اور تیسری گنجائش کوئی نہیں ہے. تو اس وقت بھی جو ہے نا بس یہی کہا جا رہا ہے کہ جناب یا لڑکانا ہے یا تھانا ہے. ریزن یہی ہے کہ جہاں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی جو آپ نے جو بات چیت یا جس طرف آپ لانا چاہ رہے ہیں, جو آپ کا نیریٹو ہے اس میں تبدیلی, جو آپ کی آئیڈیالوجیکل ایفیلیشن ہے اس میں تبدیلی, آپ کی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے اس میں تبدیلی اگر آ رہی ہے, آپ کی منشا کے مطابق آ رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو پھر کیوں گرفتار کرنا ہے. تو ٹھیک ہے نا. تو اس وقت شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ اسی فیز میں چل رہے ہیں. وہ ان کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ جی وہ اپنے سے آگے جو لیڈر ہے اس کو بھی وہ اوورٹیک کر سکتے ہیں, ایسی سچویشن تھی. تو اس لیے یہ, اور آپ کو یاد ہے وہ بلاول نے ایک بار کیا کہا تھا جب شاہ محمود قریشی صاحب تھے کہ جی آپ کو وہ پرائم منسٹر, اس وقت کے پرائم منسٹر کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے آپ کو ابھی پتہ لگے گا یہ کیا چیز ہے شاہ محمود قریشی. میں نے ان کو اس وقت بھی دیکھا ہے جب یہ جی اے بھٹو کا نعرہ لگا رہے تھے, میں نے ان کو اس وقت بھی دیکھا ہے جب یہ کسی دوسری پارٹی کے حق میں نعرے لگا رہے تھے. تو شاہ محمود قریشی صاحب ویسے آپ کو بھی پتہ ہے نون لیگ میں بھی رہے ہیں, پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں, اب وہ اس پارٹی میں تھے جس کے تحت انہیں گرفتار کیا گیا. تو بنیادی طور پر دیکھا جائے تو یہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ زیرک سیاستدان ہیں, بہت ہی جسے وہ کہتے ہیں نا کہ حالات کو سمجھتے ہیں, حالات کی سنگینی کو بھی سمجھتے ہیں, اور وہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ دونوں طرف معاملات جو ہے نا وہ اپنے رکھیں گے. یعنی جو ان کو بلا رہے ہیں اپنی طرف وہ ان کو بھی ناراض نہیں کریں گے, اور جنہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ان سے بھی رکھیں گے, کیونکہ انہیں ووٹ بینک وہ والا چاہیے.
ان کے جو ووٹرز یا ان کے جو فالوورز ہوں گے وہ ان کی گزشتہ پارٹی سے یا جس پارٹی سے وہ رہے ہیں اسی پارٹی سے انہوں نے لینے ہیں. تو اس لیے یہ وہ بالکل ایسا کوئی ایکسٹریم اسٹیپ نہیں اٹھا سکتے کہ جس میں وہ بالکل ہی لا تعلقی کا اظہار کر دے. یاسر بھائی, شاہ محمود قریشی کا یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ ان کا ایک بڑا لیڈ رول تھا جو مذاکرات ہو رہے تھے پی ڈی ایم کے ساتھ ریگارڈنگ الیکشنز جو, اور اس میں ایک حتمی فیصلہ ایک سینس میں ہو بھی گیا تھا کہ آن جان اگست یا سپٹمبر میں شاید جو ہے نا الیکشنز ہو جائیں, جس پہ رضامندی بھی ظاہر کی تھی اس ٹائم جو مذاکراتی ٹیم تھی. لیکن وہاں پہ جو چیئرمین تھے دوسری سیاسی جماعت کے, جو ان کے سربراہ ہیں شاہ محمود قریشی کے, وہ اس چیز پہ اڑے ہوئے تھے کہ یا آ رہے یا پار ہے, میرا حکم مانے, اس کے علاوہ اس پہ اتنا زیادہ کمپرومائز نہیں کریں گے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا تبدیلی آ سکتی ہے سیاسی جماعت کے لیے اگر شاہ محمود قریشی جو ہے ٹیک اوور کر لیں, رضامندی ظاہر کریں اور ان کو جو ان کے جو لیڈر ہیں وہ اجازت دے دیں؟ دیکھیں, میں آج آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا. کامران صاحب سے آج میں یہی ڈسکس کر رہا تھا مذاکرات کے حوالے سے جو معاملات تھے جو 3 دن مسلسل جاری رہے. میں یہ سمجھتا ہوں, بلکہ اندر کی جو میں مسلسل ڈیوٹی کر رہا تھا اور رپورٹ کر رہا تھا, جو مذاکرات کا 3rd راؤنڈ تھا اس میں معاملات طے پا چکے تھے. اندر شاہ محمود قریشی, فواد چودھری اور بیرسٹر علی ظفر اور ساتھ میں شہزاد وسیم, یہ لوگ تھے. دوسری جانب حکومت کے ارکان 5 تھے, پیپلز پارٹی کی بھی تھے اور مسلم لیگ نون سے بھی تھے, لیکن جمعیت سے کوئی نہیں تھا. اس میں جو دیکھیں اس میں معاملات طے پا چکے تھے. بجٹ کے بعد حکومت جو ہے وہ باقاعدہ الیکشن اناؤنس کرنے کے لیے تحلیل کر دی جائے گی, نگران سیٹ اپ آ جائے گا اور سپٹمبر میں الیکشن ہوں گے. لیکن جب یہ 3rd راؤنڈ تھا تو اسی دوران جو سنو نیوز کے سورسز تھے اور سنو نیوز میں ہم نے رپورٹ بھی کیا, انہوں نے اس دوران جو ان کے پارٹی کے چیئرمین ہیں فواد چودھری کی, جو اس وقت جس پارٹی میں تھے, انہوں نے ان سے رابطہ کر کے کہا کہ جی ہمارے تو اندر یہ معاملات ہو چکے ہیں, لیکن ہونا یہ چاہیے, آپ نے تو اگست اور جولائی کا کہا ہوا ہے اور یہاں پر اندر شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ اندر سپٹمبر کی بات انہوں نے طے کر لی. انہوں نے کہا جو ہوا, جو میں نے کہا ہوا ہے آپ نے مانون ویسے ہی کرنا ہے. اسی دوران جب مذاکرات کا دور ختم ہوا 3rd, اور حکومت اور اپوزیشن شاہ محمود قریشی کی جو پارٹی, انہوں نے نکلتے ساتھ ہی نہیں, آپ نے جو فیصلہ کیا ہوا وہ آپ نے نہیں, ایسے نہیں کرنا. اسی دوران شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری کی نوک جھوک بھی ہوئی کہ آپ نے میری اجازت بغیر پہلے سے پارٹی کے جو سربراہ ہیں ان کو کیوں بتا دیا, یہ سارے معاملات کیوں ڈسکس کیے. تو آپ نے اگر دیکھا ہو جب تیسری مذاکرات کے بعد شاہ محمود قریشی میڈیا ٹاک کر رہے تھے تو وہ میڈیا ٹاک کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. وہ کیونکہ اندر کچھ بات ہوئی, باہر آ کر وہ وہی بات کر رہے ہیں جو ان کے پارٹی کے سربراہ نے کہی ہوئی بات. تو یہ معاملات اسی وقت میں یہ سمجھتا ہوں فواد چودھری نے ڈسٹرب کروائے. دیکھیں ان کا پارٹی کا اپنا معاملہ ہے, لیکن ہر بندہ جیسے بھی کامران صاحب نے بھی کہا یہ اپنے اپنے ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ اس وقت کی معاملات ڈسٹرب ہو گئے تھے, ورنہ اگر وہی معاملات اس وقت چل جاتے تو شاید نہ سانحہ 9 مئی ہوتا. لیکن اس وقت کی جو قوت میں کہہ لوں یا فواد چودھری نے کس کی وہاں پر یہ کام سارا کیا, یہ فواد چودھری بخوبی بتا سکتے ہیں. آپ دیکھ لیں نا ایگزامپل آپ کہ فواد چودھری پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں, سابق گورنر سندھ جو ہیں پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور کچھ دن بعد وہ اسی پارٹی کے وائس چیئرمین سے ملنے اڈیالہ جیل جا رہے ہیں. کہہ رہے تھے کہ جی سیاست ہی چھوڑ رہا ہوں, میں بریک لے رہا ہوں, اور پھر 3 دن کے بعد جو ہے نا وہ دوبارہ سیاست میں وہ ہو گیا, صرف 3 دن کا بریک تھا. اچھا اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ دیکھیں یہ جو آج جو پارٹی یہ کہہ رہی ہے نا کہ جی یہ غلط ہوا اور ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور یہ ہوا, یہ مانتے ہیں کہ ان کے اپنے فیصلے غلط تھے. اسمبلیوں سے ریزائن دینے کا فیصلہ, یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ریزائن دیں گے اتنی بڑی تعداد میں, فوری طور پہ باقی بھی ڈیزالو ہوں گی جو ہیں, اور اس کے بعد نیا الیکشن ہو جائے گا. بائی دا بک سمجھ رہے تھے کہ ہوں گی چیزیں. ایگزیکٹلی وہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی, وہ نہیں ہوا. پھر یہ سوچ رہے تھے کہ جی چلو ہم جب پروونشل اسمبلیز توڑ دیں گے تو وہ بائی دا بک ود ان 90 days جو ہے نا یہ ہو جائے گا. وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ نہیں ہو سکا. پھر ان کا یہی بات ہے کہ جب مذاکرات کی ٹیبل پر آ گئے اور سپریم کورٹ نے ان کو زور دیا
सुप्रीम कोर्ट की अम्ब्रेला के तहत इन्होंने ये कहा कि जी आप वो कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने इनको बहुत ऑप्शंस दी थी कि जी आप बैठें, आप करें डिसीजन, आप टेबल के ऊपर आएँ। तो वहाँ पर उसको ये चाहे वहाँ पर इसमें जानबूझकर इन्होंने उस मौके को ज़ाया कर दिया। देखें, तमाम चाहे सियासी इख्तलाफात हों, ज़ाती इख्तलाफात हों, किसी भी नौइयत के हों ना, वो कहते हैं कि जनाब जब तक आप टेबल पे नहीं बैठते ना तो मसले का हल नहीं निकलता। तो वो टेबल पे बैठने की अपॉर्चुनिटी आपको दी गई, इसके बावजूद वो अपॉर्चुनिटी ज़ाया कर दी गई, और उसका जो ज़ाया करने का डिसक्रेडिट है वो भी इसी पार्टी को ही जाता है। तो बुनियादी तौर पर देखा जाए तो ये इनकी अपनी गलतियाँ हैं, अपना एक यूँ समझ लिया कि ये एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू है इनका, जिसके पे रहते हुए इन्होंने लचक नहीं दिखाई और फिर उसका खमियाजा जो है वो भुगत रहे हैं। जी बिल्कुल। इसमें हम थोड़ा सा कोट कर लेते हैं। अभी देखिए, मैं स्टोरी भी दी है मैंने अपने इदारे के लिए, वो यही है कि जहांगीर तरीन कल बाकायदा अपनी पार्टी का नाम जो है अनाउंस करने जा रहे हैं। आज हतमी फैसला कर लिया जाएगा। मैंने भी स्टोरी दी है और 3 नाम हैं, उनमें एक नाम आज कल अनाउंस कर दिया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी है, पाकिस्तान इंसाफ पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिना, ये नाम ज़ेर गौर हैं। लेकिन साथ साथ तरीन साहब जो हैं उनकी ख्वाहिश है कि वो जिस पार्टी का नाम भी तजवीज़ करें उसमें इंसाफ और लीग का लफ्ज़ ना हो, नाम ना हो। तो लगता है ऐसे कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी जो है इस पर हतमी फ़ैसला कर लिया गया है, और इसकी कल लाहौर के एक मकामी होटल में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और उसमें बाकायदा जहांगीर तरीन ख़ुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो है, अब आप देखें पीपल्स पार्टी ने भी इधर उनको ज़म करने की ऑफ़र कर रखी है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कल KPK से भी अहम नाम जो हैं कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की भी जो पार्टी छोड़ने वाले लोग हैं वो भी शरीक होंगे, और कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बड़े जलसे का भी ऐलान कर दिया जाएगा। ये मैं अपने सुनो डिजिटल की व्लॉग में ये ब्रेकिंग खबर दे रहा हूँ। तो अब जहांगीर तरीन जो है उनकी अमली पार्टी के ज़रिए सियासत का आगाज़ कल से शुरू होने वाला है। जी बिल्कुल, जिस तरह व्यूअर्स जासिर भाई कह रहे हैं, पिछली दफ़ा भी उन्होंने इसी का जिक्र किया था, पार्टी का नाम तक उन्होंने एक सेंस में बताया था कि 3 नाम तजवीज़ हुए हुए हैं, और उसमें से आई थिंक जो जहांगीर तरीन प्रेफरेंस देंगे उसके अकॉर्डिंगली वो नाम रखा जाएगा पार्टी का। और ये भी उन्होंने एग्जैक्टली बताया था कि एक जलसा भी वो करने जा रहे हैं, तो उसमें शायद मोस्ट प्रॉब्ली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ऐलान भी कर दें कि वो कब करेंगे। खैर, मुझे कामरान भाई और यासिर भाई को इजाज़त दें। इंशाल्लाह हम अगली रिपोर्टर्स बैठक में पेश होंगे और नई खबरों के साथ पेश होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।